بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، شہباز گل کی گرفتاری سے لے کے اب تک کے حالات و واقعات اور خود شہباز گل کی گرفتاری نے اس نظام کے کھوکھلے پن کو نہ صرف مزید واضح کیا ہے بلکہ پاکستانی عوام کی اوقات کیا ہے یہ بھی ہمیں اچھے سے سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسری طرف 13 اگست کے جلسے سے اس امپورٹڈ حکومت کے جوکروں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور وہ اس کو رکوانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کیسے، اس بارے میں بھی میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ اور تیسرا یہ کہ ڈالر تو کم ہو رہا ہے، اب اس کے پیچھے راز کیا ہے اور ڈالر کم ہونے کے باوجود مہنگائی کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ناظرین کرام، شہباز گل نے جو کیا، ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بالکل شہباز گل کو اس بات کی سزا ملنی چاہیے جو انہوں نے بیان دیا اور جس بیان کی وجہ سے وہ آج گرفتار ہے۔ لیکن قابل اعتراض باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح شہباز گل کو گرفتار کیا گیا وہ کسی بھی صورت میں قانونی طور پر وہ جائز نہیں تھا، لہٰذا اگر گرفتار کرنا ہی تھا تو پراپر طریقے سے، قانونی طریقے سے گرفتار کیا جاتا۔ آج بھی جو لوگ شہباز گل کی گرفتاری پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں وہ صرف اس بات پر اٹھا رہے ہیں کہ وہ ایک سیاسی شخصیت تھے۔ اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے اس طرح کے بیانات دیے مگر ان لوگوں کو گرفتار تو دور کی بات، ان کو کسی طرح بھی وارن بھی نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اس کے اندر جو دوسری قباحت ہے، جس طرح اس کے ڈرائیور کی بیوی کو گرفتار کیا گیا، پھر اس کی چھوٹی 10 ماہ کی بچی کو اس کی ماں سے جدا رکھا گیا اور اس کی ماں کو جیل کے اندر رکھا گیا اور بیٹی کو تھانے کے اندر رکھا گیا، یہ انتہائی جو ہے وہ قابل اعتراض باتیں ہیں جو اس وقت پاکستانی عوام سے لے کے ہر ذی شعور انسان یہ بات کر رہا ہے کہ یہ بالکل ناجائز طریقہ کار ہے۔ اب شہباز گل کو آج عدالت میں پیش کیا گیا، مزید ریمانڈ کی گزارش کی گئی لیکن عدالت نے ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی اور شہباز گل کو جیل شفٹ کرنے کا حکم جاری کیا۔ لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے دوبارہ سے درخواست دے کر یہ کیس لگوایا اور نظر ثانی کی درخواست دی۔ شہباز گل کی جو ریمانڈ ہے وہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس وقت یہ امپورٹڈ حکومت اور یہ پولیس، اسلام آباد پولیس یہ چاہتی ہے کہ شہباز گل کے پاس کوئی دوسرا فون ہے جو اسے حاصل کیا جانا ہے یا اس سے مختلف قسم کے الٹے سیدھے سوالات کیے جا رہے ہیں، جس کا تذکرہ آج عدالت کے اندر شہباز گل نے بھی کیا کہ بار بار مجھے پوچھا جاتا ہے کہ عمران خان کیا کھاتے ہیں اور جنرل فیض حمید سے تم کتنی بار ملے ہو، اور اس کے علاوہ اور کئی الٹے سیدھے سوالات۔ اور اس بات کا بھی شہباز گل نے وہاں ایک بتایا جج صاحب کو کہ مجھے تھانہ کوسار میں نہیں رکھا گیا بلکہ مجھے کسی اور جگہ پہ رکھا گیا۔ ناظرین اکرام، شہباز گل نے مزید بتایا کہ جیل کے اندر یعنی تھانے کے اندر ان پر تشدد کیا گیا، ان کو سونے نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ شہباز گل نے اپنی قمیض اٹھا کر اپنی کمر پر لگے نشانات جو تشدد کے نشانات تھے وہ بھی دکھائے اور عدالت کو آگاہ کیا کہ انہوں نے یعنی پولیس نے ساری رات ان کو ٹارچر کیا اور ان کو سونے بھی نہیں دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین اکرام، جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح یہ سما ٹی وی اور جیو ٹی وی جو اس وقت امپورٹڈ حکومت کی لونڈیاں بنی ہوئی ہیں، انہوں نے جس طرح شہباز گل کے جو بیانات جاری کیے کہ مطلب شہباز گل نے اعتراف کر لیا، اعتراف جرم کر لیا، بلکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جنگ نیوز نے کس طرح ایک خبر لگائی، اپنے فرنٹ پیج کے اوپر ہیڈ لائن لگائی کہ شہباز
شہباز گل نے اعتراف جرم کر لیا ہے، حالانکہ آج شہباز گل نے عدالت کے اندر جو میڈیا سے بات کی وہ بتایا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور نہ ہی عمران خان کا کوئی میں نے نام لیا یا میں نے یہ کہا ہو کہ عمران خان کی وجہ سے میں نے یہ بیان دیا یا عمران خان نے مجھ سے یہ بیان دلوایا، ایسی کوئی بات، ایسا کوئی اعتراف میں نے نہیں کیا۔ جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے میڈیا سیلز جو جنگ نیوز اور جیو اور سما جیسے ٹی وی اور ان اداروں کے لوگوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ جس طرح آج ان کو عدالت کے اندر ذلت اٹھانا پڑی، لیکن ان لوگوں کے اندر اتنا اخلاقی جو ہے وہ جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے کیے پر پچھتائے یا اپنے جھوٹ پر کسی قسم کی پشیمانی ظاہر کرے۔ ناظرین اکرام، 13 اگست کا جو جلسہ کل آ رہا ہے اس جلسے کو رکوانے کے لیے اس امپورٹنٹ حکومت نے بہت زیادہ زور لگا رہی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ لاہور کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے کہ ہاکی اسٹیڈیم میں جلسہ کرنے سے پی ٹی آئی کو روکا جائے، کیونکہ ہاکی اسٹیڈیم کے اندر جو آسٹرو ٹرف ہے جو ہاکی کھیلنے کے لیے بچھایا گیا ہے وہ خراب ہو جائے گا، حالانکہ وہ آسٹرو ٹرف جو ہے وہ آلریڈی خراب ہو چکا ہے، اور اس کو خراب کرنے میں نون لیگ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے وہاں ایک دو بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہوئے ہیں، اور ہم اس کے علاوہ حمزہ شہباز جو ہے وہ اپنے دل پشوری کرتا رہا ہے وہاں لوگوں کو لا لا کے۔ اس وجہ سے یہ آسٹرو ٹرف جو ہے وہ پہلے سے خراب ہو چکا تھا، اور اس وقت پنجاب حکومت نیا آسٹرو ٹرف بچھانے والی ہے، اور یہ جو آسٹرو ٹرف ہے یہ اٹھا لیا جائے گا اور اس کو کسی دوسرے شہر میں پریکٹس کے گراؤنڈ کے اوپر بچھایا جائے گا جہاں پریکٹس کی جائے گی، لہٰذا آسٹرو ٹرف جو ہے وہ نیا ڈلنے والا ہے۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح بھی پی ٹی آئی کے اس جلسے کو روکا جائے، اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا شاید زور ٹوٹ چکا ہے، مقبولیت کم ہو چکی ہے، تو اور ان کو پتا ہے کہ کس طرح لوگ شرکت کریں گے پی ٹی آئی کے اس جلسے کے اندر، تو اس کے بعد ان کو مزید جو ہے ان کے اوپر پریشر بڑھے گا، اور ان کو جو کل جانا ہے وہ آج جانے والا حساب ہو جائے گا ان کے لیے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک ٹویٹ عمران خان نے کی جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ رات گئے عمار یوسف کو اٹھائے جانے کے بعد شہباز گل کے معاون اظہار کی اہلیہ، جنہیں اب خواتین کے تھانے میں قید کیا گیا ہے، کہ صفا کانہ اور غیر قانونی اغوا کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ میں اپنی قانونی برادری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بنیادی حقوق اب باقی نہیں رہے؟ پنجاب میں عبرتناک انجام سے دوچار ہونے کے بعد بیرونی آشیرواد سے تبدیلی حکومت کے منصوبے کے تحت مسلط کردہ مجرموں کی امپورٹڈ سرکار عوام میں قبولیت کے پیش نظر میڈیا اور عوام کو دہشت زدہ کرنے کے لیے خوف کا ہتھیار بروئے کار لا رہی ہے، مگر صرف یہ ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ واحد حل آزادانہ اور شفاف انتخابات ہیں۔ اس ٹویٹ کے اندر ناظرین اکرام، عمران خان نے ایک تو ڈرائیور جو تھا شہباز گل کا اس کی اہلیہ کے حوالے سے بات کی، اور یہ اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان نے یہ کہا کہ جو اصل مدعا ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ جلد از جلد الیکشن کروا جائے۔ ناظرین اکرام، تیسری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈالر مزید کم ہوتا جا رہا ہے، اور ڈالر کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو فضائی حدود ہے اس کو استعمال کیا گیا افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے، جہاں ایمن الظواہری کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے جو شرطیں تھی مزید ان میں شرطیں جو ہیں وہ پوری کی ہیں، اور اس کی وجہ سے آئی ایم ایف سے ان کی ڈیل ہو چکی ہے مزید بہتر، اور اب ڈالر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ افغانستان میں بھی جو حملہ ہوا ہے اس میں بھی پاکستان نے کافی اہم کردار ادا کیا، یقیناً ادا کیا ہوگا، مبینہ طور پر اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ دن بدن سستا یعنی کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور مہنگائی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ آئی ایم
IMF کی یہ شرط تھی کہ مزید جو ہے مہنگائی کی جائے اور اس شرط کو پورا کیا جا رہا ہے اور مزید مہنگائی کی جا رہی ہے. یعنی پاکستان کی عوام کو ڈالر کے کم ہونے کا فائدہ نہیں بلکہ اس وقت نقصان ہو رہا ہے. یعنی ڈالر تو کم ہو رہا ہے لیکن مہنگائی پھر بھی بڑھتی جا رہی ہے. لہٰذا اس ڈالر کے کم ہونے سے پاکستانی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اور ناظرین کرام میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ شہباز گل کے ڈرائیور کی جو بیوی تھی آج ان کی ضمانت ہو چکی ہے اور وہ رہا ہو کر گھر جا چکی ہیں. اور اب شہباز گل کی جو دوبارہ عدالت میں درخواست دی گئی تھی اس امپورٹنٹ حکومت کی جانب سے کہ شہباز گل کو جو ہے دوبارہ اس کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے، تو عدالت نے پہلی دفعہ تو اس کو مسترد کر دیا، لیکن اس حکومت نے دوبارہ نظر ثانی کی درخواست دی تو اس کے بعد بھی جو فیصلہ دیا گیا عدالت کی طرف سے وہ یہی ہے کہ ریمانڈ نہیں دیا جائے گا اور شہباز گل کو جیل بھیجا جائے گا. اور شہباز گل کو اب جیل کہاں بھیجا جائے گا؟ شہباز گل کو اڈیالہ جیل میں بھیجا جائے گا اور اڈیالہ جیل پنڈی کے اندر ہے اور پنڈی پنجاب کے اندر ہے اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. لہٰذا شہباز گل جو ہے وہ اس وقت ان کو یقیناً یا تو پہنچا دیا گیا ہوگا اڈیالہ جیل کے اندر یا پھر پہنچائے جانے کے انتظامات کیے جا رہے ہوں گے. تو اس لحاظ سے شہباز گل کا جو مشکل وقت ہے وہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے. ناظرین اکرام آئندہ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.